یہ اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں حیا اور غیرت کی بنیاد پر۔ نماز یعنی بارگاہ الہی میں حاضری، یہی تو ہے نا۔ اپنا اخلاق ٹھیک کرو، اپنا کردار ٹھیک کرو، دیکھو اس طرح سے پلٹا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ شب ولادت امام حسن سلام اللہ علیہ سبط اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات واقف ہیں کہ 14-15 دن ہو رہے ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں، لیکن آج چونکہ حضرت کی ولادت کی شب ہے، عید کی شب ہے، تو کچھ حضرت کے بارے میں گفتگو کی جائے، لیکن اس سے پہلے آپ تمام ناظرین کو اس عظیم امام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسن سلام اللہ علیہ کا بھی اخلاق مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اخلاق مشہور ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ باوجود اس کے، دیکھیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں کہ اہل بیت کا عالم کیا ہے۔ فرزدق کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت زبردست شاعر تھے۔ خود اہل بیت کیا ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کیسا لوگوں پر ہیبت ہے۔ تو ایک شعر انہوں نے فرزدق نے، وہ جو پورا قصیدہ ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، اس میں ایک شعر فرزدق کا میں آپ کو دہراؤں، پھر یہ حدیثیں نقل کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ امام خود کتنے با اخلاق ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہر امام کے اندر پائی جاتی ہے۔ فرزدق کہتے ہیں امام سجاد کے متعلق، اگرچہ تو یہ سبھی کے یہاں ہے، یغضی حیاءً وَيُغْضَى مِن مَحَابَتِهِ، یہ اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں حیا اور غیرت کی بنیاد پر، مگر ہیبت کا عالم یہ ہے کہ یغضى من مَحَابَتِهِ، لوگوں کی نگاہیں جھکی رہتی ہیں، فَلَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان سے بات کر لے جب تک یہ مسکرا نہ دیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ تقریباً، چنانچہ واصل ابن عطا سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کانا الحسن ابن علی علیہ السلام علیہ سیما الانبیاء و بہاء الملوک، کہ چہرے سے تو نور نبیوں والا تھا، ہیبت بادشاہوں والی تھی۔ چند روایتیں حضرت کے سلسلے میں نقل، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ روایت عرض کروں، راوی کا نام ہے محمد ابن اسحاق۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کانا یبسط لہو علی باب دارہی، امام کے لیے دروازے کے باہر کچھ چیز بچھا دی جاتی تھی، فرش بچھا دیا جاتا تھا یا کوئی تخت رکھ دیا جاتا تھا، کچھ چیز رکھ دی جاتی تھی، وجلس، اور حضرت گھر کے باہر آ کر کے اس پر کبھی کبھار بیٹھتے تھے۔ عالم یہ ہے ہیبت کا کہ جب امام بیٹھتے تھے تو انقطع الطریق، راستہ بند ہو جاتا تھا۔ راستہ بند ہو جانے کا مطلب کیا ہوا کہ فما مر احد من خلق اللہ اجلال اللہ، اب ادھر سے کوئی جو ہے حضرت کی جلالت کی بنیاد پر ادھر سے کوئی ہمت ہی نہیں کرتا تھا گزرنے کی۔ فَإِذَا عَلِمَ قَامَ وَدَخَلَ بَيْتَهُ فَمَرَّ النَّاسِ، تو جب امام کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اب لوگوں نے ادھر سے آنا جانا بند کر دیا ہے، تو امام خود ہی اٹھ کے گھر کے اندر چلے جاتے تھے، تب لوگ جو ہے وہ راستہ چلتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان میں واٹس ایپ سے گناہ، ذکر اہل بیت میں سودے بازی، گالی دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، بے نمازی کا حشر، گناہوں سے توبہ، ساز بہو اور سازش، اور ان جیسے دلچسپ ٹاپکس پر ضرور دیکھیں مولانا وسیع حسن خان صاحب کے اسپیشل لیکچرز، ان کے خاص اور دل نشین انداز میں۔ یہ سب لیکچرز اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو ملے گا فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر۔ ہمارا یوٹیوب چینل آج ہی وزٹ کریں، فجر میڈیا۔ اس ہیبت کے باوجود اخلاق کا عالم کیا ہے؟ بہرحال دو ایک چیزیں میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ یہاں راوی کا نام ہے ابو الفتوح۔
ابو الفتوح کہتے ہیں کہ ان الحسن ابن علی علیہ السلام کان یحضر مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حافظ کا عالم ہے، کم عمری میں کیا، وہو ابن 7 سنین، اس وقت عمر کیا تھی حضرت کی؟ صرف 7 برس. فیسمع الوحی فیحفظہ، وحی سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے. فیأتی لأمہ فیلقا الیہا ما حفظہ، اور ماں کے پاس آ کر کے منو ان، آغاز 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں منو ان بیان کرنا اسی الفاظ کے ساتھ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہاں امام کے حافظے کا عالم ہے کہ 7 برس کی عمر میں. امام کے دست مبارک کی انگوٹھی کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانا نقش خاتم الحسن علیہ السلام، امام کے انگوٹھی کے اوپر جو نقش کندہ تھا وہ تھا العزت للہ. عالم یہ ہے تقسیم کا، خدمت خلق کا حضرت کے، کہ روایت کہتی ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان الحسن ابن علی علیہ السلام قاسم ربہ 3 مرات. یہ بہت قابل غور ہے ہمارے امام سلام اللہ علیہ کی زندگی میں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پوری زندگی میں امام حسن علیہ السلام نے، خوب توجہ سنیے، 3 مرتبہ جو بھی پراپرٹی ہے اس کو 3 مرتبہ اپنی زندگی میں امام نے اللہ سے بٹوارا کیا ہے، آدھا خود آدھا راہ خدا میں. امام فرماتے ان الحسن ابن علی علیہ السلام قاسم ربہ، اپنے اللہ سے بٹوارا کیا ہے 3 مرات، 3 مرتبہ. اور کس طرح سے؟ حتی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا، 2 جوڑی چپل ہے، ایک اپنے پاس رہے گی، ایک راہ خدا میں. 2 جوڑی کپڑے ہیں، ایک اپنے پاس رہے گا، ایک راہ خدا میں. 2 دینار ہے، ایک میرے پاس، ایک راہ خدا میں. کون ہے دنیا میں اتنا زیادہ بذل و بخشش کرنے والا؟ امام کو پسند کیا تھا؟ ماہ مبارک رمضان ہے، ہر آدمی افطار کا شوق رکھتا ہے، اور پچھلی گفتگوؤں میں آ بھی چکا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو کسی نے کہا کہ صاحب ہماری اوقات نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور ہی صحیح. تو اگر اس نیت کے ساتھ کریں گے تو اور اچھا لگے گا اور ثواب بڑھ جائے گا کہ امام حسن سلام اللہ علیہ کو کھجور بہت پسند تھی. اور نہ کہ امام حسن بلکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی. چنانچہ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کان الحسن علیہ السلام تمرین وکان ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام تمرین. امام حسن علیہ السلام بھی کھجور بہت پسند فرماتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام بھی کھجور بہت پسند فرماتے تھے. تو اس روایت کے بعد اب اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں مومنین کے لیے انتظام کریں، یہ تصور آ جائے کہ ہم وہ چیز لوگوں کو افطار کے لیے پیش کریں گے جو امام حسن اور امام حسین کو پسند تھا، تو شاید اور لطف دوبالا ہو جائے. امام زین العابدین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی امام کو خالی نہیں دیکھا گیا، کسی بھی حال میں، الا ذاکرا للہ سبحانہ، جب بھی دیکھا گیا تو کچھ نہ کچھ ذکر الہی میں تھے. امام باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کان الحسین کثیر الاجہاد فی العبادہ والتصدق. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ اور عبادت میں بہت زیادہ کوشاں ہوتے تھے امام حسن علیہ السلام. دیکھیے صدقہ دینا اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے فضائل ہیں، بڑا مرتبہ ہے. الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. الصدقۃ دواء السبعین داء، صدقہ جو ہے وہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں، آدمی خفت محسوس کرتا ہے، لو رکھو جاؤ، یہ انداز کبھی کبھی ہوتا ہے. روایت کہتی ہے امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کچھ کہنا، امام نے کہا رک جاؤ، جو کہنا ہے وہ لکھ، حاجت کا مقضیہ، جاؤ جاؤ جو تمہارا کام ہو گیا، جو کہنا ہے وہ لکھ کے دے دو.
بیان کرنے کی شرمندگی مت اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ نماز، ہاں یہ چیز جو ہے میں اپنے، دیکھیے نماز جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز یعنی بارگاہ الہی میں حاضری، یہی تو ہے نا۔ آدمی مارکیٹ جاتا ہے تو 4 بار آئینہ دیکھتا ہے، اپنا بال ٹھیک کرے گا، کالر ٹھیک کرے گا، لباس ٹھیک کرے گا، ابا کبا ٹھیک کرے گا، باہر جاتا عام مخلوقات کے سامنے۔ اور جب نماز پڑھنا ہوا تو جو کپڑا ہے اسی میں کھڑے ہو گئے، بنیان لنگی میں کھڑے ہو گئے، ٹی شرٹ اور کیا ہے اس میں کھڑے ہو گئے۔ اس چیز کو امام حسن نے بتایا ہے کہ نماز میں کیا ہونا چاہیے۔ ابن خیثمہ کہتے ہیں کہ کان الحسن ابن علی علیہ السلام اذا قام الى الصلاة لبس اجود ثیابہ، جب امام حسن علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو جو سب سے اچھا لباس ہوتا تھا، امام اس لباس میں اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں نا، ساری نعمتیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، تو فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو کم از کم اس کی نعمتوں کا اظہار اس کی نماز میں تو کریں۔ تو جب امام نماز کے لیے آتے تھے تو جو سب سے بڑھیا لباس ہوتا تھا، حضرت اس لباس کو استعمال فرماتے تھے۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ نماز میں اس طرح کھڑے ہوں جیسے امام چاہتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حج میں جانا چھٹے امام سے ظاہراً تو پیدل جانا چاہیے یا سواری سے جانا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا کہ دونوں کر سکتے ہو، اور مثال دی ہے امام حسن سلام اللہ علیہ کی کہ انہوں نے سواری سے بھی حج کیا ہے، پیدل بھی حج کیا ہے۔ سوال یہ کہ پیدل کتنا حج کیا ہے؟ سنیں گے آپ، جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو مدینہ سے مکے کا فاصلہ معلوم ہے۔ روایات کہتی ہے 25 حج حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ نے پیدل انجام دیا ہے۔ بقیہ کتنا حج سواری سے کیا ہے تو وہ نہیں علم ہے، لیکن 25 حج پیدل حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ نے انجام دیا ہے۔ اور اتنی ساری عظمتوں کے باوجود، اللہ اکبر، بس آخری 2 منٹ کی گفتگو بہت مشہور ہے، اس لیے بس ذرا سا اشارہ کر کے، لیکن اس پر دیکھیے کہ یہ کیا ہیں یہ لوگ، کتنا شکر ادا کریں ہم خدا کی بارگاہ میں کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اتنے بڑے لوگ مل گئے جن کے جلالت کا عالم یہ ہے، جن کے تقوی کا عالم یہ ہے، جن کی تقسیم کا عالم یہ ہے۔ آپ سنیں گے، مشہور ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں نکال کر کے۔ آدمی آیا باہر سے، شام سے، مشہور ہے، اور جو اس کے منہ میں آیا اس نے امام حسن سلام اللہ علیہ کو الٹا پلٹا بکنا شروع کیا۔ آپ بتائیے، جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میرا نام وسیع حسن ہے، ایک چھوٹا سا شہر جو ہے یو پی میں ہے، فیض آباد کے نام سے، وہاں رہتا ہوں۔ اصل بالکل اور بھی گاؤں دیہات کی ہے، کوئی اوقات نہیں، لیکن اگر میں آپ کے یہاں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں مجلس پڑھنے چلا جاؤں اور کسی نے خالی ہم سے ذرا سی بدتمیزی کر دی، ابے کیا پڑھ رہا ہے، اتنے پر ہاں 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 کرتے ہوئے 2-4 لڑکے کھڑے ہو جائیں گے اور اس آدمی کو ٹوک دیں گے، کیا بدتمیزی ہے، اور بعید نہیں کہ بیچارے کو پیٹ پاٹ دیا جائے۔ میری کیا اوقات ہے؟ یا کسی بھی عالم دین کی امام سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں کیا جو ہے وہ حیثیت ہے، جبکہ جو ہم کو کہہ رہا ہے وہ لوکل ہے، ہم پردیسی ہیں، مجلس پڑھنے گئے، اس کے باوجود وہ ہم کو کچھ کہہ کے نکل نہیں سکتا۔ اور وہاں مدینے میں کیا ہوا، امام مقامی ہے نا، لوکل ہے، وہ آدمی باہر سے آیا تھا جو امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، الٹا پلٹا کہہ رہا تھا۔ پبلک کیا کر رہی تھی؟ پبلک کو چھوڑیے، اپنے گھر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہمت تھی کہ کوئی باہر سے آ کر کے امام سے بدتمیزی کر دے؟ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عباس اٹھے نہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، لیکن عقل یہ کہتی، میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں،
मोमिनीन में, खानदान वालों में अगर कोई उठना भी चाहा होगा तो इसके अलावा हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि शायद इमाम ने कहा खामोश, कोई जवाब नहीं देगा, सब लोग बैठिए। मौला क्यों कर रहे हैं ऐसा? अच्छा, और ये तो चलिए रोक दिया, उल्टा क्या, भैया भूखे हो खाना खिला देंगे, सवारी नहीं है इंतज़ाम कर देंगे, मकरूज हो चलो कर्ज भी तुम्हारा अदा कर देंगे, रहने की जगह नहीं है हमें, यार जब तक रहोगे मदीने में हमारे घर पे रहो। और एक आदमी बाहर से आकर के बुरा भला कह रहा है, गालियां बक रहा है, और आप कहते हैं कि साहब खाना खा लो, सवारी ले लो, कर्ज। ये अखलाक अहले बैत समझने की जरूरत है। मौला क्यों? ये तो एक हाथ का भी नहीं है हजरत अब्बास का सलामुल्लाह अलैह, एक हाथ का भी तो नहीं है ये जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का, क्यों रोक दिया? अजब नहीं हजरत जवाब दें, देखते रहो। और जब हजरत ने ये सारी बातें फरमाई तो वो आदमी पलट गया। कोई भी होगा सोचने पे मजबूर होगा कि यार हम इनको बुरा भला कह रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, इनके बाप को हम उल्टा पलटा कह रहे हैं, और ये आदमी कह रहा खाना खा लो, सवारी ले लो। ये है क्या चीज़? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही लोगों को गलत पढ़ाया गया? वहाँ चूंकि शाम का था, वहाँ तो बहुत कुछ पढ़ाया गया अहले बैत के खिलाफ, कहीं हम ही को तो गलत नहीं पढ़ाया गया? पलटा, कहता है ए हसन, जब शाम से चला था अगर कोई पूछता सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो मैं आपका और आपके बाप अली का नाम लेता, लेकिन आज अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे बड़ा दोस्त कौन है तो आपका और आपके बाप अली का नाम लूँगा। फिर आइए सवाल करते, मौला परदेसी आके उसकी इतनी हिम्मत कि आपके खिलाफ इतना बोल जाएगा? अजब नहीं इमाम कहीं देख लिया, आया तो था दुश्मन बन के ना। अपना अखलाक ठीक करो, अपना किरदार ठीक करो। देखो इस तरह से पलटा जाता है। आखिर कलाम में बस एक जुमला कह दूं, आज उस इमाम की शब विलादत है। ये लोग वो हैं जो गालियां खा के हमको जन्नत तक पहुंचाना चाहते हैं। जब वो आके बुरा भला कह रहा था, गालियां बक रहा था, अगर उस वक्त वो मार दिया जाता तो कहां जाता? सीधे जहन्नम में। लेकिन अब जो वो कह रहा है कि सबसे बड़ा दोस्त आप और आपके बाप, अब इस एतबार से जाके वहां शाम में अपने घर बिस्तर पे मर जाए तो मन माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता शहीदा। समझ में आया? अब समझ में आएगा कि अहले बैत क्या है। वो जुमला दोहराऊं, ये वो लोग हैं जो गालियां खा के हमको बहिश्त तक पहुंचाना चाहते हैं। हम नालायक हैं, हम बदकिस्मत हैं कि हम ऐसी अजीम शख्सियतों की कद्र नहीं कर पा रहे हैं। पालने वाले उस इमाम की विलादत की शब है आज। परवरदिगारा हमको सही तौर पर इमाम के अखलाक की पैरवी की तौफीक इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आखिरी दर्स भी पसंद आया होगा और आपके इल्म में भी ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आज के दर्स से हमारा सवाल ये है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने कितनी मरतबा प्यादा हज किया है? ऑप्शन ए 24 मरतबा, ऑप्शन बी 25 मरतबा, ऑप्शन सी 26 मरतबा या फिर ऑप्शन डी 18 मरतबा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। नाज़रीन, जवाब देने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपके वालिद का नाम, उसके बाद आपका सिटी, आपकी कंट्री और आखिर में आपका मोबाइल नंबर। और याद रखें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही मैसेज के अंदर होना ज़रूरी है। ये याद रखें कि इस सवाल का जवाब आप कल 16 मार्च दोपहर 12 बजे तक ही दे सकते हैं। अगर इसके बाद आप जवाब देते हैं तो आपका जवाब एक्सेप्ट नहीं होगा। सही जवाब देने वाले और शिरकत करने वाले के अलावा सबसे ज़्यादा शेयर करने वाले 10 अफराद को भी बेहतरीन इनाम से नवाजा जाएगा। उन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें तादाद बता देनी है और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप पूरी जानकारी के लिए हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, हमारे यूट्यूब पर भी मौजूद है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। सिर्फ आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप जब भी हमें मैसेज भेजें तो तमाम इन्फॉर्मेशन को एक ही मैसेज के अंदर भेजें और मुमकिन है ज़्यादा तादाद की वजह से आपका मैसेज फ़ौरन हम सीन ना कर सकें, लेकिन आपका मैसेज हमारी टीम ज़रूर सीन करती है।
تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے میسیج کو بار بار ریپیٹ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا سیکوینس، ہماری پوری ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ قرعہ کشی کے ذریعے سے صرف اور صرف 5 افراد کے نام آتے ہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو انعام بھی دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ مادی انعام ہے۔ در حقیقت وہ اصلی انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے وہ آپ سب کے لیے ہیں۔ وہ جو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو آپ وقت کے امام کے قریب ہو رہے ہیں، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اس کا انعام ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا انعام آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ شرکت کریں اور ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔